السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثنا اشرف ہے، میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم بچوں کی ایک بڑی خاص بیماری کی بات کر رہے ہیں جس کو ٹائیفائڈ یا انٹیرک فیور کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے موسم میں۔ تو پہلے تو اس کی وجہ جانتے ہیں، یہ ایک بیکٹیریا سے ہوتا ہے جس کو سالمونیلا ٹائفی یا پیراٹائفی کہتے ہیں۔ اور اس کی اگر وجہ جاننا چاہیں تو اس میں گندا پانی، جیسے کہ صاف ستھرا پانی نہیں ہے یا بوائلڈ واٹر نہیں استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ بازار کی چیزیں، باہر کی بنی ہوئی چیزیں، اس سے ہو سکتا ہے۔ بچے کا دودھ اگر بوائل کر کے استعمال نہیں کیا تو تب بھی ہو سکتا ہے، اور ہاتھوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے واش روم استعمال کیا اور اس کے بعد ہاتھ نہ دھوئیں تو یہ بگ جو ہے یہ اس کی وجہ سے یہ منہ سے اندر آنتوں میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، تو شروع تو یہ عموماً جیسے بخار بچوں کو چڑھنا شروع ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، جس میں وقفہ بھی آتا ہے شروع میں، لیکن جیسے ہی 3-4 دن گزرتے ہیں تو بخار مسلسل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کنٹینیوس فیور کہتے ہیں، یعنی یہ دوائیوں سے بھی کم نہیں ہوتا۔ 101 102 بخار مسلسل سارا دن ساری رات رہتا ہے، اور 1-2 ڈگری کا بس فرق پڑتا ہے، اور جیسے کہ 98 یا 97 اس تک نہیں آتا۔ ساتھ میں بچے پیٹ کے درد کی شکایت کرتے ہیں، کچھ بچوں کو اس میں ہلکے پھلکے موشن بھی لگ جاتے ہیں، یا کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتی ہے، خشک کھانسی بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، بھوک بالکل مر جاتی ہے، بچوں کو بھوک نہیں لگتی، اور ایک ہی ہفتے کے اندر خاصا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ بخار تو ایک بہت عام علامت ہے بچوں میں، تو کب ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ فیور ہو سکتا ہے؟ کہ ایک تو لمبا بخار ہے جو دوائیوں سے بالکل بھی رسپونڈ نہیں کر رہا، چاہے 1 ہفتہ ہی ہو گیا شروع کرواتے ہوئے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار زبان بچوں کی سفید ہو جاتی ہے، جس کو وائٹ کوٹڈ ٹنگ کہتے ہیں۔ بچے بہت بیمار لگ رہے ہوتے ہیں، نحیف لگ رہے ہوتے ہیں، کمزور لگ رہے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ فیور ہو سکتا ہے۔ اس کے ڈائگنوسس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس میں ہم کچھ CBC CRP انیشل ٹیسٹ تو لازمی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اصل تشخیص ہوتی ہے وہ بلڈ کلچر کے اوپر ہوتی ہے، جس میں یہ بیکٹیریا گرو کرتا ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کن دوائیوں سے بہتر ہوگا۔ اس میں جو دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ لمبا عرصہ دینا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹکس کا کم از کم 10 سے 14 دن، اور ہائی ڈوز میں دینا ہوتا ہے، جیسے کہ سیرپ کیریسیپ ہے، یا اگر یہ بیکٹیریا جو ہے یہ بہت زیادہ مضبوط قسم کا ہے، یہ عام دوائیوں سے اس پہ اثر نہیں ہو رہا، تو پھر ایزومیکس کا استعمال کرتے ہیں کم از کم 7 دن کے لیے۔ جو بچے سیرپ پینے کے قابل نہیں ہوتے یا جن کی طبیعت خراب زیادہ ہوتی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پھر IV اینٹی بایوٹک یعنی وین کے ذریعے اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، جیسے کہ IV آکسیڈل ہے۔ لیکن کبھی کبھار اس سے بھی بہت ہائی پوٹینسی کی دوائیاں دینی پڑتی ہیں، خاص طور پہ بلڈ کلچر کی رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے، یا جب فیور ان دوائیوں کو بالکل رسپونڈ نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ٹائیفائڈ کا بخار صحیح دوائیوں کے باوجود کم از کم 4-5 دن لگتے ہیں بخار کی شدت کو کم ہونے میں، اور پوری طرح جانے میں 1 ہفتہ یا 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی کمپلیکیشنز کی بات کریں، یعنی جب ٹائیفائڈ بگڑ جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ نکاہت، کمزوری، وزن کی کمی، نمکیات کی کمی، کیونکہ بچے کھانا پینا بالکل چھوڑ جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر صحیح دوائیاں صحیح وقت پر نہیں شروع کروائیں تو بچوں کا پیٹ پھول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتیں پھٹ بھی سکتی ہیں، جس کو ہم انٹیسٹینل پرفوریشن کہتے ہیں، اور اس صورت میں ٹائیفائڈ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار یہ بونز اینڈ جوائنٹس میں یعنی ہڈیوں جوڑوں میں بھی گھس جاتا ہے، جگر کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، پتے کا انفیکشن بھی ساتھ میں کر دیتا ہے، اور بہت سیویئر کیسز میں یہ بچوں کے دماغ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس کی CNS کی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو ٹائیفائڈ سے بچاؤ بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، خاص طور پہ واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئیں، پانی صاف ستھرا ابلا ہوا استعمال کریں، یا اس کا سورس بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ بازار کی چیزیں بہت زیادہ باہر کے کھانے پینے سے اوائڈ کریں، اور ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن اپنے بچوں کو لازمی لگوائیں۔ یہ WHO کی ویکسینیشن کا پارٹ ہے، 9 ماہ کی عمر کے بعد لگتا ہے۔ تھینک یو۔